سورت یونس، اس سورت یونس یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا بھی بنیادی موضوع جو ہے وہ توحید ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ مکی صورتوں کا بنیادی موضوع اکثر و بیشتر سوائے سورت بنی اسرائیل کے زیادہ موضوع توحید پر مشتمل ہے۔ یہاں بھی یہ سورت جو ہے اسی مسئلے پر سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں جو میں نے آپ پر نازل کی ہیں، لیکن لوگ بھی عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان پر کتاب نازل ہوئی، انسان کس طرح نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا اوحینا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس۔ اس پر تعجب ہے کہ جناب انسان پر اللہ ذوالجلال نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ڈراوے کا، ڈرانے کا، انہیں خبردار کرنے کا اس نے مشن سنبھالا ہوا ہے۔ فرمایا بشر الذین آمنوا، ان کو یہ ڈرائیں اور جو اہل ایمان ہے اس کو بشارت دیں کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ اللہ تمہارے رب کے نزدیک تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ یہ جادو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ فلا تذکرون۔ یہ ہے بنیادی دعویٰ اسی صورت کا، بنیادی عنوان۔ فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہے، اللہ وہ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 7 دنوں میں، 7 دنوں میں پیدا کیا۔ وہ 7 دن کیا یہی ہمارے 7 دن تھے؟ اس وقت تو لیل و نہار کا یہ سلسلہ ابھی قائم ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ 7 دن کتنے تھے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ 7 دن کی تفصیل کیا ہے، لیکن اکثر نے یہی کہا ہے کہ یہ ہمارے 7 دن جو ہے نا وہ مراد یہاں نہیں ہے۔ اکثر مفسرین نے یہی بات کہی، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو سورج کا، چاند کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہی نہیں تھا جس وقت یہ زمین و آسمان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہوئے۔ زمین و آسمان کو بنانے کے بعد آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اور جب زمین و آسمان نہیں تھے، حدیث میں آتا ہے کان عرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ یہ زمین ساری پانی تھی، اس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ سب سے پہلے اس زمین پر نمودار ہونے والی جگہ بیت اللہ کی تھی، اور وہ بھی ایسی جیسے پانی کے اوپر جھاگ سفید ہوتی ہے، سفید جھاگ کی طرح وہ سرزمین جو ہے نا وہ اس طرح نمایاں ہوئی، اور اس سے پھر یہ زمین کا سلسلہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے علماء نے یہ بات بھی، ایک موقف یہ اختیار ہوا ہے علماء کا کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی اس مخلوق میں؟ سب سے پہلے چیز وہ پانی تھا، یا قلم تھا، یا نبی علیہ السلام تھے۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مخلوق کے بارے میں آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس سے متعلقہ اولیت قلم کو حاصل ہے، لیکن قلم سے بھی پہلے پانی تھا جس کے اوپر عرش تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ جب زمین اور آسمان بن گئے، پھر آسمانوں کے اوپر اللہ ذوالجلال نے یہ عرش اپنا جو ہے نا وہ سجایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یدبر الامر،
تمام معاملات کی تدبیر اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیا کچھ ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا ہے تو کیا کرنا ہے، یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بننے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ ذوالجلال نے قلم کو کہہ کے لکھوا دیے تھے۔ اللہ کا علم ہے اتنا، قلم کو کہہ کے اللہ نے قلم کو بنایا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اس قلم کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھو جو کچھ ہونے والا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوتا رہے گا، جو انجام انسانوں کا ہوگا وہ سب لکھ دو۔ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کیا کھائے گا، کیا کہاں جائے گا، کیا پیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، ایک ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا سورۃ الانعام میں کہ کوئی درخت کا پتا بھی نہیں گلتا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، اور لوح محفوظ میں اس کا ذکر موجود نہ ہو۔ پانی کے کتنے قطرات ہیں، پانی کے قطرات کتنے، بارش کے قطرات کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، ریت کے ذرات کتنے ہیں، یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے یدبر الامر، تمہارے معاملات کی تقدیر اور تدبیر وہ سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، اللہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، من بعد اذن، اس کی اجازت کے بعد، اگر کوئی کرے گا تو اس کی اجازت کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوق جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ ابا جی آپ تو ہمارے باپ ہیں، اپنی اولاد پر شفقت کریں، اللہ کے ہاں سفارش کریں، ہمارا حساب کتاب شروع کریں اور ہمارا نتیجہ رزلٹ نکالیں۔ یہ میدان معاشر میں جو ہمارے ساتھ گزر رہی ہے اس تنگی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میدان معاشر میں اللہ معاف فرمائے، بعض وہ ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جو گھٹنوں تک، بعض وہ جو کمر تک، بعض وہ جن کو ان کے منہ میں لگام کی طرح پسینہ یہاں تک ہوگا، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سانس لینا بھی مشکل ان کے لیے ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی میدان معاشر میں۔ اللہ ہی معاف فرمائے، اللہ اس مشکل گھڑی سے ہمیں بچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا، غالباً حدیث ہی ہے مرفوع، کہ ایک طرف دنیا کی تمام تکالیف، مشکل سے مشکل تکلیف، اور ایک طرف جان نکلنے کی تکلیف۔ جتنی جان نکلنے کی تکلیف ہے دنیا کی کوئی تکلیف اتنی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کا مسئلہ قبر کا ہے، اور قبر کے بعد کا مسئلہ پھر میدان معاشر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 مرحلے ہیں مشکل ترین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان مشاکل سے ہمیں بچائے۔ ایسے تو نبی علیہ السلام نے حکم نہیں فرمایا کہ نماز میں یہ پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ موت کے فتنے سے بھی، زندگی کے فتنوں سے بھی، اور دجال کے فتنے سے بھی، اور اسی طرح قبر کے فتنے سے بھی، اور جہنم کے عذاب سے بھی اللہ پناہ عطا فرمائیے، محفوظ رکھیے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ نماز کے تشہد کے بعد، درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ جن بھائیوں کو یاد ہے وہ پڑھیں، دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اہتمام تو حکم کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم۔ ہاں تو بات عرض کر رہا تھا، آدم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں بات کر سکتا، میں اللہ سے بات کرنے کی جرت نہیں پاتا اپنے اندر۔ نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، ابراہیم بھی یہی کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ ہم کو تو خود ڈر اور خوف آتا ہے
کہ کہیں ہم سے ہی اللہ تعالیٰ کچھ اور نہ پوچھ لے. ہم اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے. تم جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسند امام احمد کی روایت ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جاؤ محمد خاتم النبیین کے پاس. تم جاؤ محمد خاتم النبیین کے پاس. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا خطیب اذا انصتوا، جب سب خاموش ہوں گے اس وقت میں بولنے والا ہوں. سب سے پہلے بولنے کی اجازت اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے. یہی بات اللہ یہاں فرماتے ہیں ما من شفیع الا من بعد اذنہ. او مشرکو، تم کہتے ہو یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ ہمارے اولیاء، یہ ہمارے بزرگ، یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ وہ تمہارے شفیع ہیں؟ وہاں تو کوئی بول ہی نہیں سکے گا جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا. وہ زبان نہیں ہلا سکے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا. اللہ فرماتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، اس وقت کر کسی کو بولنے کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے. نہ فرشتے بولیں گے نہ انسان ہی بولیں گے. اللہ بلائے گا، اجازت دے گا تو فرشتوں میں کوئی بولے گا اور پھر انسانوں میں کوئی بولے گا. اور سب سے پہلے مخاطب ہوگا تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ہوں گے. اور وہ بھی کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے میں سایہ سجدہ کروں گا، 7 دن تک سجدے میں پڑا رہوں گا. اور اللہ ذوالجلال بالآخر فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع. محمد سر کو اٹھاؤ، سفارش کرو، بتلاؤ کیا تم کہتے ہو، جو سفارش کرو گے میں تمہاری سفارش قبول کروں گا. اللہ ذوالجلال نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل ایسے کلمات سے کروں گا کہ وہ کلمات مجھے اس وقت ہی اللہ الہام فرمائے گا، اس وقت الہام کرے گا. حالانکہ یہاں نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی ذاکر نہیں ہے. سب سے بڑے ذاکر، سب سے بڑے عابد اس جہان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ مجھے الہام کرے گا کہ میرے نبی محمد ان کلمات سے میری حمد، میری ثنا، میری تعریف ان کلمات سے کرو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائیو اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب، اور اس رب کی عبادت کرو. اور جس نے کچھ پیدا نہیں کیا، جس نے کچھ بنایا نہیں، جس کے اختیار میں کچھ ہے نہیں، نہ اس کے اختیار میں مرنا ہے نہ جینا ہے. کسی کا تو خود جا رہا، اپنے بارے میں بھی وہ مرنے جینے کا اختیار نہیں رکھتا. تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس اللہ کی عبادت کرو. آگے پھر یہی موضوع سارا آتا ہے، شمس و قمر کو پیدا کرنے والا، لیل و نہار کو پیدا کرنے والا، یہ سب کچھ دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے میرے نبی یہ کہیں ان سے من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. اللہ فرماتے ہیں میری نبی ان سے پوچھو نا، اور بتلاؤ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ زمین سے انگوریاں اور پودے کون نکالتا ہے؟ اور یہ بتلاؤ کہ یہ کانوں کا، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہ قوت بصارت، قوت سماعت کس نے دے رکھی ہے؟ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ اور کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، کہیں گے کہ اللہ. کافر بھی کہیں گے کہ اللہ. اللہ فرماتے ہیں افلا تتقون، پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟
ایسے سب کچھ مانتے بھی ہو پھر بھی اس ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے. فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. یہ ہے تمہارا سچا رب جس کا تم اعتراف بھی کرتے ہو, اور فرمایا لیکن پھر بھی تم گمراہیوں میں پھنسے ہوئے. تو اس طرح پوری صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی یکتائی کا ذکر کیا ہے. اسی صورت میں اللہ ذوالجلال نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا مختصر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مختصر, نوح علیہ السلام کی تکذیب اور موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کے نتیجے میں قوم نوح کی عذاب کا ذکر ہے, اور فرعون کے حواریوں اور لشکریوں ان کی بربادی اور تباہی کا اختصاراً ذکر کیا ہے. اور سورت کے اختتام پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے, سادہ سے الفاظ میں یہ سمجھ لیں. اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس, اے میرے نبی فرما دیجئے لوگو, ان کنتم فی شک من دینی, تم میرے دین کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہو, بڑے تم شک کے میں مبتلا ہو, اور تمہیں اگر میرے دین میں شک ہے کوئی تو سن لو, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, بلکہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے, موت دیتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اب اس اللہ کو مانو, اس اللہ کو مانو. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور اپنے آپ کا, اپنے چہرے کو یا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور ساتھ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے میرے نبی یہ بھی بتلا دو کہ مجھے حکم یہ دیا ہے کہ لا تدعو من دون اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو, کسی کو نہ سورو, کسی سے مدد نہ مانگو, کسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھو. فرمایا لا ينفعک ولا یضرک, یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں یہ کہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. تمہیں تو کیا نفع نقصان دینا ہے, یہ تو اپنے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. فرمایا وَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں ہوں گے, ناانصافوں میں ہوں گے. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, میرے نبی اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ سارے مل کے بھی تمہاری تکلیف رفع نہیں کر سکتے. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو دینا چاہیں تو یہ سارے غیر اللہ جتنے بھی ہیں یہ سب مل کے تم سے وہ مرتبہ وہ مقام تم سے چھین نہیں سکتے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم. اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس, یا ایھا الناس لوگو, قد جاءکم الحق من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. فمن اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ, جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت کرے گا, اپنے ہی اپنا سنوارے گا, میرا کچھ نہیں سمرے گا اس کے ساتھ. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنا نقصان اٹھائے گا, میں کوئی تمہارے اوپر دروغہ مقرر نہیں کیا گیا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. فرمایا جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تابع داری کرو اور صبر کرو. یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ ساحر ہیں, یہ کاہن ہیں, یہ کیا ہے شاعر ہیں, یہ کیا ہے مجنون ہیں. فرمایا وَاصْبِرْ, صبر کریں ان کی باتوں پر, حتیٰ یحکم اللہ, اس وقت تک جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے. آپ صبر کریں, ان کے طعن و ملامت کی پرواہ نہ کریں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی معرفت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق دے. غیر اللہ سے اللہ ہمارا رخ موڑ کے اپنی ذات کی طرف ہمارا رخ خاص کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.